اور ایک ہے قلت۔ کثرت کے مقابلے میں قلت ہوتا ہے۔ تو کثرت اور برکت، کبھی بھی کثرت کو برکت نہ سمجھنا اور نہ ہی قلت کو بے برکتی سمجھنا۔ برکت کی علامات کیا ہیں؟ نمبر 1، جب برکت ہوگی تو انسان کو سکون ملے گا، اور جب بے برکتی ہوگی تو انسان کے اندر بے سکونی ہوگی۔ جب برکت ہوگی تو انسان شکر گزار ہوگا، اور جب بے برکتی ہوگی تو انسان ناشکری کا اظہار کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی کثرت ہو تو اس وقت یہ برکت ہے، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن وہاں برکت نہیں ہے۔ جب بھی ان سے پوچھو کیا حال ہے تو وہ یہی کہتے ہیں بس کوئی حال نہیں ہے، پریشانی ہے۔ یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ اور جب ایک انسان کے پاس تھوڑا ہو اور اسے پوچھو سناؤ کیا حال ہے، اور وہ کہے الحمدللہ، یہ برکت کی علامت ہے۔ اگر آپ کثرت کو برکت سمجھتے ہیں تو پھر رب کائنات نے ایک مقام پر یوں کہا ہے الہاکم التکاثر، ان کو کثرت نے غافل کر دیا ہے، غفلت میں مبتلا کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قارون کے پاس خزانہ کتنا تھا، اس کے خزانے کی چابیاں انسان نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اونٹوں کے ایک کثیر تعداد پر اس کی چابیاں خزانے کی وہ لدی ہوئی ہوتی تھی، لیکن برکت نہیں تھی، بے برکتی تھی۔ اس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں تھی، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور وہ باغی تھا، نافرمان تھا۔ یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس وسائل دن بدن بڑھتے جائیں اور نماز سے دور ہوتا جائے، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ ایک آدمی کے پاس کثیر تعداد میں سب کچھ ہو لیکن زکوٰۃ نہ نکالے، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن ماں باپ کا خدمت گزار نہیں ہے، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتا، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ اور جب ایک آدمی کے پاس تھوڑا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے اور ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال بھی رکھے، یہ برکت کی علامت ہے۔ قلت یہ بے برکتی کی علامت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، حالانکہ ہیں تو چھوٹی اور بڑی پر غالب آ رہی ہیں۔ یہ قلت کے ساتھ برکت ہے، جس کے نتیجے میں وہ کثیر تعداد پر کیا آ جاتی ہے غالب۔ 313 تھے اور مد مقابل 1000 تھے، لیکن 1000 کے ساتھ برکت نہیں تھی، 313 کے ساتھ برکت تھی، جس کے نتیجے میں وہ 313 1000 پر کیا آ گئے، غالب آ گئے۔ یقین جانیں ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے اور ایک آدمی کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے 100 والا بڑا پرسکون انداز میں وہ وقت گزارتا ہے اور 1,00,000 والا پریشان ہوتا ہے تو ایک لطیفہ، واللہ عالم حقیقت کیا ہے۔ ایک موچی کام کرتا تھا اور وہ روزانہ کی اس کی گزران ہوتی تھی، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے ابھی موچی کی کیا آمدنی ہوتی ہے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا جوتا بنوانے کے لیے، اور اس نے سمجھا بڑا غریب آدمی ہے، اس نے جو اس کی قیمت بنتی تھی اس نے 1,000 کا نوٹ نکال کے موچی کو دے دیا، اور موچی نے اب کیا کیا، اس کو تو شاید کبھی بھی 1,000 روپیہ نہ ملا ہو، وہ اس نے دیا اور فوراً اس نے اپنا کام بند کیا اور گھر چلا گیا۔ ابھی آج تو 1,000 روپیہ آ گیا۔ اب گھر پہنچا تو اب وہ پریشان بھی، اس 1,000 کو میں رکھوں کہاں؟ ایک جگہ رکھا تو پھر پریشان کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، بیوی کو یا کسی گھر کے فرد کو۔ وہاں رکھ کے مطمئن نہ ہوا، پھر اٹھا لیا، اور پھر اور جگہ پر رکھا، پھر وہ مطمئن نہ ہوا، وہاں سے اٹھا لیا۔
ساری رات موچی کو نیند نہیں آئی، بھئی یہ 1000 میں رکھوں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ صبح اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے 10 20 50 100 ملتا تھا، ساری رات سوتا تھا، آج 1000 آیا ہے اور پریشان۔ یقین جانے غریب آدمی کے پاس جب دولت آتی ہے نا تو وہ الٹا پریشان ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی کے پاس جب دولت آتی ہے تو کئی تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ حل میں مزید بڑھانے کے چکر میں بعض اوقات وہ اپنی اصل جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اصل جمع پونجی۔ اس لیے زندگی میں قلت کو کبھی بھی برکتی کی علامت نہ سمجھو اور کثرت کو کبھی بھی برکت کی علامت نہ سمجھو، بلکہ برکت ہے ہی اس چیز کا نام کہ جو کچھ ملے آپ الحمدللہ کہیں۔ اور آج جو آپ نے قرآن پاک سنا ہے اس میں رب کائنات نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ 2 چیزیں میرے اندر آپ کے اندر ہیں تو زمین بھی برکتوں سے بھری پڑی ہے، آسمان بھی برکتوں سے بھرا پڑا ہے، اور ما بینہما بھی برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ 2 چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں؟ رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ مومن بن جائیں اور متقی بن جائیں تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کے دروازے وہ سارے کھول دیں اور آسمان کی برکتیں بھی ان کو ملیں، زمین کی برکتیں بھی ملیں۔ پہلے کسی کی گندم 20-30 من ہو جاتی تو وہ کہتا الحمدللہ بہت ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے۔ آج 60-70 من بھی ہو جائے تو کہتا ہے خرچہ پورا نہیں ہوا۔ یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ ہر حال میں کہیں الحمدللہ۔ اسی کے نتیجے میں پھر انسان کو اللہ کی نصرت بھی ملتی ہے، مدد بھی ملتی ہے، اور خیر و برکت بھی آتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں اور ناشکری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔